سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرَادَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 32 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو وہ جو منکم والصالحین، تم میں اس سے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، یعنی بے نکاح ہیں اور نیک ہیں، من عبادکم و امائکم، تمہارے غلاموں اور تمہاری کنیزوں میں، یعنی جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں ان کے نکاح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نکاح کے بندھن میں باندھ دو۔ ان یکونوا فقراء، کہ اگر ہوں وہ فقراء غریب تنگ دست ہیں تو یغنیہم اللہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اگر وہ غریب ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاح کی قدرت، یعنی نکاح کرنے کی طاقت یا وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، تو ان کو اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ ان کو غنی کر دے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون الکتاب، تلاش کرتے ہیں لکھنا یا مکاتب بننا چاہتے ہیں، مما ملکت، اس سے کہ جو مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، یا وہ غلام ہیں تمہارے، فقاتبوہم، تو مکاتب بنا لو ان کو، ان علمتم، ان کو اگر تم جانو، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، وآتوہم، اور دو تم ان کو، من مال اللہ الذی، زر مکاتبت، یعنی کچھ ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو ادائیگیاں کرو مال سے، وہ جو کہ دیا ہے آتاکم، تم کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تکرہوا، اور نہ زبردستی کرے، ہوا وہ، فتیاتکم، کسی کو مجبور کر کے، علی البغاء، بدکاری پر، یعنی اپنی لوڈیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو، ان اردنا، کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، وہ بچنا چاہتے تو ان کے ساتھ تم زیادتیاں کیوں کرتے ہو، لِتَبْتَغُوا أَرَادَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو ان کی بدکاری سے دنیا کا مال، وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ، اور جو کوئی زبردستی کرے ان کے ساتھ تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان پر جن پر زبردستی کی گئی ہے، یعنی وہ نہیں چاہتی لیکن مرد ان پر زبردستی جو کرتے ہیں، غفور الرحیم، ان خواتین کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے، ان کی زبردستی جو ان پر کی گئی اس کے بعد وہ توبہ کریں۔
آیت نمبر 32 اور 33 ہم نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو تم ان میں سے ان لوگوں کے جو ابھی جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کے نکاح کر دو جو تمہاری کنیزوں میں ہیں، غلاموں میں ہیں، یعنی غربت کی وجہ سے وہ اپنے یہ کام نہیں کر سکتے، فرائض پورے نہیں کر سکتے شادی کا، تو اس طرح سے ان کے نکاح بھی کر دیا کرو، تاکہ ان کے مالکوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کا نکاح بھی کر دیا کریں، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، احکام الہی ہیں، ان کی تعمیل جو ہے وہ ضرور کی جائے اور باقی جہالت کی طرف نہ جھکو۔ جو کچھ اللہ نے احکام دیے ہیں اس کی طرف آؤ کہ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد اب اہل جلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان کو اور ان کے رشتہ و ناتوں کو اہمیت نہ دو، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان ہیں ان پر تم عمل کرو۔ اس طرح سے وہ عورتیں جو غلامی میں ہیں، وہ عورتیں جو غلامی میں مرد ہیں وہ، اور یا ویسے ماحول معاشرے میں جو نکاح کی مدت کو پہنچ گئے لیکن نکاح نہیں ہو رہے، تو ان کے نکاح کروا دیا کرو کہ نکاح جو ہے شادی ہزار برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو اسلام جو دین فطرت ہے وہ معاشرہ کو پاکیزہ رکھنے اور بے حیائی سے بچانے کے متعلق صرف واز نہیں کرتا، بلکہ وہ عملی تجاویز اور مشکلات کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس معاشرہ میں بن بیائی خواتین بہت زیادہ ہوں گی تو وہاں جذبات کو کب تک قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو بڑے تحفظ اور احتیاط کے باوجود بھی شدت جذبات سے مجبور ہو کر وہ غلط قدم بھی اٹھا سکتی ہیں، تو شیطان بڑی آسانی سے انہیں ورگلا کر گمراہ کر سکتا ہے، اور بدکاری کا یہ بھی ایک اور دروازہ تھا جس کی طرف اسلام نے جو ہے یہ توجہ دلائی اور اس حقیقت کو واضح کر کے یہ فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں ان کے تم لوگ اب نکاح کر دیا کرو، چاہے وہ غلام کنیزیں ہیں یا غلام مرد ہیں یا ماحول معاشرے میں ویسے غریب لوگ ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ مطلب کہ نکاح بھی کر دے تاکہ وہ مایوسیوں سے بھی نکل کر عملی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا بھی نفع بخش مظاہرہ کر سکے اور ماحول معاشرے میں اپنا بھی کوئی اہم کردار ادا کر سکے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وہ ڈرے نہیں کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ، کہ وہ غریب ہیں تو کیسے کرے، نہیں، وہ نکاح کرے تو من فضلہ ہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی کیسے کرے، نکاح حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو کیسے کریں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ نکاح کرو، اور جب تم نکاح کرو گے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا، اور پھر غنی کر دینا، مال عطا کرنا، روزی میں وسعت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ وہ غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ تو وہ فضل کرنا، غنی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، تم لوگ اس کے فرما برداری کرو، اس کے احکام مانو، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، کہ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ لا یاجدون نکاحا، کہ جو نہیں پاتے نکاح کی قدرت۔ پھر ان مردوں کے لیے اشارہ دیا گیا اور احکام نازل کیے گئے کہ جو بالکل مطلب کہ
نہیں وہ عورت کو تحفظ دے سکتے یا اس کو گھر رہائش نہیں دے سکتے، اس کا نفقہ نہیں اٹھا سکتے، آگے بچے ہوں گے، بچوں کی ذمہ داریاں وہ نہیں پوری کر سکتے، تو اس طرح ان کو چاہیے کہ وہ اپنا دامن پاک رکھیں۔ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر وہ نکاح نہ کریں، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، تو اس طرح خواہشات پھر کم ہوتی ہیں۔ تو روزہ رکھیں اور نکاح نہ کریں یہاں تک کہ حتیٰ یغنی یہم اللہ من فضلہ، کہ یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یعنی جب تک ان کے حالات بہتر ہوتے وہ اپنے آپ کو اپنا دامن پاکیزہ رکھیں، بچا کے رکھیں اور روزے رکھا کریں، اور اس طرح اپنے نفس پر کنٹرول کیا کریں۔ والذین، اور جو لوگ یبتغون الکتاب، کہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو وہ غلام ہیں اور وہ غلامی میں کیونکہ پیسے دے کر آزاد ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، ان کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہو جائے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میں اتنے عرصے میں یہ زر تامن آپ کو دے دوں گا، تو وہ لکھ لیں، گواہ بنا کے لکھ لے مالک، اور اس کو آزاد کر دے تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنا جو ہے مالک کو اپنا جو لکھا ہوا پیسہ ہے غلامی کے بدلے جو آزاد ہونے کے لیے دیا وہ بھی دے، اور کچھ کما کر کچھ جو بھی تجارت کا سلسلہ ہے اس کو بڑھا کر وہ اپنے حالات بہتر کر سکتا ہے، اور پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ مما ملکت ایمانکم، کہ جس کے مالک ہوئے ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زر تامن لے لیا جائے، تو اس کے ساتھ ہی معاملہ تم کر لیا کرو، تاکہ جان لیا کرو پہلے۔ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، بس لکھ لو تم اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، بندہ بہتر ہے اور بہتری کرے گا، آئندہ یہ اس طرح سے پیسے بھی لوٹائے گا، کمائی بھی کرے گا، اور آپ کا قرضہ جو ہے یعنی آپ جو دے رہے ہیں اس کو مطلب آزاد کر رہے ہیں، اس آزادی کا جو پیسہ دینا ہے وہ بھی دے گا اور اپنا کاروبار بھی کرے گا، تو پھر تم اس کو دو بھی، اور کیا کرو پھر اس کے ساتھ تعاون بھی کرو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی، دو تم ان کو مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، الذی آتاکم، جو تم کو دیا ہے، یعنی تمہارے پاس اگر مال ہے تو اسے کہ اس کے ساتھ ویسے بھی تعاون کرو، مالی تعاون بھی اس کے ساتھ کرو۔ اور پھر ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا، فرمایا کہ نہ زبردستی کرو تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ بدکاری پر، کہ کچھ ایسا بھی تھا کہ ماحول معاشرے میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اپنی لونڈیوں کو زبردستی ان کے ساتھ انہوں نے برائی کے اڈے کھول رکھے تھے اور ان سے برائی کرواتے تھے، اور وہ لونڈیاں مجبور تھیں اور ان کو دھمکی دیتے تھے قتل کرنے کی کو ان کے ساتھ، تاکہ وہ برائی کرے اور پیسہ کمائیں، پیسہ کما کے مالکوں کو دیں، تو مالک اپنا پیسہ لیتے تھے اور برائی کرواتے تھے ان سے، تو اس طرح زبردستی کرتے تھے۔ تو کہا کہ نہ زبردستی کرو اور اپنی لوڈیوں کے ساتھ بدکاری پر، اگر کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، یعنی وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم ان کو زبردستی جو ہے وہ برائی کروا رہے ہو، کیونکہ لتبتغوا اراد الحیات الدنیا، اس وجہ سے کہ تم جو ہے وہ دنیا کا مال حاصل کر سکو، کمائی کر سکو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ظلم ہے۔ فرمایا پھر وہ عورتیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپا کر کئی عورتیں آئیں، اور یہ تفصیل ہے بڑی، بس میں مختصر کر رہی ہوں، آئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں بندہ ہمارے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اتنے لوگ لا کے ہمارے ساتھ وہ زیادتی کر کے تو ہم سے وہ پیسے کما کے خود رکھتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ غلط کام کرواتا ہے، تو اس طرح ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے، مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، ان کو روکا بھی کہ یہ بہت ظلم ہے، بہت غلط کام ہے، اس چیز کو بھی روکنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ جن کو مجبور کیا جائے
یعنی وہ مجبور ہوتی ہیں اور زبردستی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، ان کو جان کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو اس طرح فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ بعد اس کے کہ جب ان کو مجبور کیا گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ وہ آ کر روئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں زبردستی جبراً یہ کام کروایا جاتا ہے، ہمارے مالک پیسہ کماتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی روکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ ان کو بھی روکا جائے، ان کو احکام بھی بتائے گئے، اور ان عورتوں سے کہا کہ جن کے ساتھ جبراً یہ کام کیا گیا ہے وہ اللہ سے معافی بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا قصور نہیں ہے، ان کو مجبور کیا گیا ہے، اور جن کو مجبور کیا گیا ہے وہ اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر کوئی رضامندی سے کرتا ہے تو وہ بھی برابر کا پھر گناہ میں شریک ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بھی پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایمان پر استقامت عطا کرے۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، میں نے مختصر کر دی، پہلے ہی لیٹ ہو چکا اور اس کی ریکارڈنگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ اگلی آیات پھر چلیں گے ہم۔ بہت شکریہ۔